السلام علیکم ڈی ایڈیٹر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا ماجد اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں لہو سلال بائی انیشا عمر کی ایپیسوڈ نمبر 69۔ اگر آپ نے ابھی تک میری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ حسن نے ذرا آگے کو جھک کر دیکھا تو جو نمبر اسکرین پر دمک رہا تھا اس نے حسن کی دنیا تہس نہس کر ڈالی۔ وہ بھول چکا تھا کہ وہ اس وقت کہاں بیٹھا ہے۔ اس کو کوئی فون کال نہیں آئی تھی، کسی نے کسی سے بات نہیں کرنی تھی۔ وہ ایک سیدھا سا جال تھا، مگر حسن کے لیے کچھ بھی معنی نہیں رکھتا تھا، کیونکہ جو نمبر اسکرین پر چلملا رہا تھا وہ اس نمبر کے مالک کے لیے سب کچھ تیاگ سکتا تھا۔ وہ تلوار کی دھار پر کھڑے ہو کر بھی شخص کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خنجر کی نوک پر بھی اس شخص کی پکار کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بھلے جال تھا اور وہ اس جال میں پھنسنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ فیصلہ لمحے بھر میں ہوا تھا۔ اس نے کال اٹھائی۔ پریٹی لیڈی، وہ بے ساختہ بولا تھا۔ صفا کے ہاتھ سے موبائل گر گیا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے کال کاٹ دی۔ دل کی دھڑکن منتشر تھی۔ یہ میں کیا کر رہی تھی؟ یا اللہ! اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ سامنے دینا الجھی سی بیٹھی تھی۔ صفا نے دینا کو اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ فون کے پار خاموشی چھا گئی تو حسن نے کچھ لمحوں بعد فون کان سے ہٹا کر دیکھا، کال کٹ چکی تھی۔ یہ لو، میں نے اپنا نمبر ایڈ کر دیا ہے۔ تمہیں کوئی پریشانی ہو، مشکل ہو تو مجھے بھی کسی وقت یاد کر سکتی ہو۔ بندہ خدمت کے لیے حاضر ہو جائے گا۔ حسن کو وہ دن یاد آیا جب اس نے صفا کے موبائل میں اپنا نمبر ایڈ کیا تھا۔ تو کیا اس نے آج تک وہ نمبر ڈیلیٹ نہیں کیا تھا؟ کیا وہ آج بھی وہی فون استعمال کر رہی تھی؟ یا نمبر اس نے دوبارہ سیو کیا تھا؟ نہ جانے کتنے سوال تھے جو کہ اب خالی دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ ابراہیم، میں آپ کو اس کے لیے معاف نہیں کرنے والی۔ آپ کی خاطر میں نے اس شخص کو کال کر دی جو آپ کی زندگی کا دشمن ہے۔ صفا کو اپنی سانس کی نالی تنگ ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، مگر آنکھوں کی پتلیاں تب تک ساکت ہو گئیں جب اسی نمبر سے دوبارہ کال آنے لگی۔ صفا کا منہ کھل گیا۔ اس نے اچنبے سے اسکرین کو دیکھا، پھر اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی، مگر کالز کا سلسلہ بند نہیں ہوا تھا۔ مسلسل فون کالز آ رہی تھیں۔ اب صفا کے پورے وجود پر لرزہ طاری ہو چکا تھا۔ 10 میٹر، کم از کم 10 میٹر کی دوری۔ اس کو ابراہیم کے الفاظ یاد آئے تب کہ جب حسن ان کے گھر موجود تھا، اور ان حالات میں بھی ابراہیم کیا حال کرتا اس کا، یہ سوچ سوچ کر ہی اب جان ہوا ہو رہی تھی۔ اپنی گھبراہٹ میں وہ کیا غلطی کر بیٹھی تھی وہ نہیں جان پائی تھی، اور اب وہ بری طرح لرز رہی تھی۔ ایک بار پھر سے کال آئی تو صفا نے گہری سانس لی اور خود پر حد درجہ قابو پایا اور فون اٹھا لیا، مگر بولی نہیں تھی۔ پریٹی لیڈی، مقابل کی وہی آواز گونجی تھی۔ لہجے میں غیر یقینی اچنبا اور اپنائیت تھی، اور صفا کو وہ اپنائیت کا عنصر زہر لگا تھا، مگر اس نے ہمت کی تھی۔ اب ابراہیم کہاں ہے؟ وہ فوراً بولی تو مقابل نے فون کان سے ہٹا کر ایک پل کو سامنے کیا۔ ماتھے پر ان گنت بل پڑے تھے۔ کیا مطلب کہاں ہے؟ مجھے کیا پتا ہوگا کہ کہاں ہے؟ لہجے میں الجھن بھی تھی اور ناگواری بھی تھی۔ ابراہیم اس کو تو جیل پہنچا چکا تھا، اور اب وہ خود کہاں تھا؟ یہ بات حسن کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ دیکھو، اگر ابراہیم کو کچھ ہوا حسن، میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ وہ اب کی بات پوری قوت سے دہاڑی تھی۔ فون کے پاس ایک پل کے لیے سناٹا چھا گیا تھا، اور پھر ایک جاندار کہکا گونجا تھا۔ صفا کو لگا کہ کسی نے سیسا پگھلا کر اس کے کانوں میں ڈال دیا ہو۔ I'm sorry، وہ تھوڑی ہنسی آ گئی تھی مجھے۔ کچھ دیر بعد وہ خود کو نارمل کرتا بولا، مجھے تمہاری ہنسی کی یاد، تمہاری بیہودہ بکواس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ میرا شوہر کہاں ہے؟ وہ غرائی۔ شفا، شوہر؟ دینا نے اس کی گود سے منہ نکالا۔ صفا کا پسینے میں ڈوبا بدن ایک پل کو ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس نے دینا کا ماتھا چوما۔ فون اس کے پاس دینا کی آواز سن کر جیسے حسن ایک پل کو مجمد ہوا۔ دینا، بچے کیسے ہیں وہ لوگ؟ وہ پوچھنے سے خود کو روک نہ سکا۔ بھاڑ میں جائیں تمہاری بلا سے۔ یہ بتاؤ ان کا باپ کہاں ہے؟ وہ تڑک کر بولی تھی۔ حسن کے جبڑے تن گئے۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ ان کا باپ کہاں ہے؟ وہ اب کی بار پرسکون انداز میں کہتا ٹیک لگا گیا۔ شاید مقابل کی بے چینی دیکھ کر سکون سا مل رہا تھا، ایک کمینہ سا سکون۔ مصر میں ان کے سب سے بڑے دشمن تم ہو حسن، اور وہ جب سے گئے ہیں میرے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا ان کا۔
اس لیے میں جانتی ہوں کہ وہ ایک پل کے لیے صفا نے رک کر سانس لی تھی۔ سانس کی نالی ہنوز تنگ ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ دیکھو اگر ان کو کچھ ہوا میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے چھوڑ دو۔ وہ ایک پل کو سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ہاں کیا؟ ہاں، تم مجھے چھوڑ دو۔ کسی آسیب کی طرح میرے خیالوں پر قابض ہو چکی ہو۔ میرے دل کو تمہارے نام کی دیمک لگ چکی ہے۔ تمہارے نام کا سرطان میری روح میں سرایت کر چکا ہے، جو نہ مجھے جینے دے رہا ہے اور نہ مرنے۔ اب کی بار حسن دہاڑا تھا۔ صفا کے ہاتھ سے موبائل گرتے گرتے بچا تھا۔ مجھے تمہاری یہ فضول کی ڈائلاگ بازی نہیں سننی۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، میرے شوہر کو اگر ایک خروش نہیں آنی چاہیے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے کہتے مقابل کی کوئی بات سنے بنا ٹھک سے فون بند کر دیا تھا۔ حسن نے فون اسکرین کو دیکھا، وہ لب بھینچے بیٹھا رہا۔ فون پر اس کی انگلیوں کی گرفت ہر لہجہ بڑھ رہی تھی۔ صفا کے الفاظ کی باسکٹ کسی اس کو ہنوز سنائی دے رہی تھی۔ کتنے حق سے وہ ابراہیم کو اپنا شوہر کہہ رہی تھی، کتنا حق تھا اس کے لہجے میں، اس کے انداز میں، اور وہ حق حسن کو پا کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اس کے گلے کی رگیں تن گئی تھیں۔ موبائل سامنے بیڈ پر پڑا تھا، خاموش ساکت۔ صفا ابھی تک سکتے میں تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ ہمت کہاں سے آئی اور کیسے آئی۔ اس کو حسن پر آخر کون سا مان تھا جو اس نے اس کو اس طرح فون کر ڈالا؟ کس مان سے اس نے حسن سے اپنے شوہر کی امان مانگی تھی؟ حسن، یہ الفاظ دینا کے تھے۔ صفا نے جھٹکے سے دینا کی جانب دیکھا، وہ آنکھیں مٹکاتی ہوئی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ صفا کا دماغ پھک سے اڑا۔ شفا، حسن، دینا اب سوال کر رہی تھی۔ وہ 3 سال کی تھی، بڑی ہو رہی تھی اور الفاظ کو دہراتی تھی۔ اس بات سے واقف زہرا تھی، مگر صفا نے یہ غلطی کر ڈالی تھی۔ نو 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 دینا، میں وہ الفاظ جوڑ رہی تھی کہ دینا کو کیسے حسن کا نام بھلا دے۔ بابا سے بات کرنی ہے نا؟ یش، دینا نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے، ہم رات کو بابا سے بات کریں گے۔ دینا کو کیا چاہیے؟ وہ خود کو آخری حد تک نارمل رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے کافی دیر تک دینا کو باتوں میں لگائے رکھا۔ جب اس کو کچھ تسلی ہوئی کہ دینا حسن کا نام بھول چکی ہے تو وہ اس کو لیے باہر آ گئی۔ لاؤنج میں ایک ہلچل سی تھی، سب لوگ ڈائننگ ٹیبل سیٹ کر رہے تھے۔ صفا دینا کا ہاتھ پکڑے ڈائننگ ایریا میں آئی۔ منال کچن سے سامان لا کر رکھ رہی تھی۔ میں لے آتی ہوں باقی چیزیں، آپ دینا کو دیکھ لیں۔ نہیں، تم دونوں بیٹھ جاؤ، ہم کر لیں گے۔ وہ مسکرا دی۔ صفا نے آسودگی سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ وہ ماں کے جیسی ہی تو تھی، غلطی پر ڈانٹ دینے والی اور اداسی میں دل بہلانے والی، شفقت اور محبت برسانے والی۔ تو وہ کبھی کبھی شکوہ بھی کر دیتی تھی۔ صفا کو ان پر پیار آیا تھا۔ وہ لوگ سامان لگا رہے تھے کہ سفیان گرسی کے ساتھ پلوشہ آنٹی بھی گھر میں داخل ہوئیں۔ منال جو کہ کچن کی جانب جا رہی تھی وہیں سے پلٹ آئیں۔ آپا، وہ آ کر ان سے ملی۔ کچھ دیر بعد وہ ان سے الگ ہوئیں تو منال کی آنکھیں نم تھیں۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے منال کا پریشان سا چہرہ دیکھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، آپ آئیں، افطار میں تھوڑا وقت رہ گیا ہے۔ وہ سب لوگ ڈائننگ ایریا میں چلے آئے تھے۔ رات ہو رہی تھی۔ افطار کے بعد سفیان گرسی چہل قدمی کے لیے باہر چلے گئے تھے، جبکہ بچے ایک بار پھر سے کھیل میں مصروف ہو گئے تھے۔ صفا کچن میں تھی کہ یاقوت نے اس کو اس کا فون لا کر دیا۔ آنٹی کال ہے۔ صفا نے ہاتھ پوچھتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ جی ٹھیک ہے، میں اس کو لے آتی ہوں۔ مختصر سے بات کر کے اس نے کال بند کر دی۔ کون تھا؟ یاقوت ابھی تک وہیں تھا۔ آیا سے کہو ریڈی ہو جائے، ہم اس کو چھوڑنے جا رہے ہیں۔ ہم سب چلیں گے؟ یاقوت پرجوش ہوا۔ ہاں ہم سب چلتے ہیں۔ صفا نے اس کا پرجوش سا چہرہ دیکھا۔ اور واپسی پر آئس کریم بھی کھائیں گے؟ یاقوت کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ واپسی پر کیوں؟ جاتے ہوئے کھائیں گے نا، آیت بھی کھائے گی۔ اس نے یاقوت کا گال کھینچا۔ اوکے، میں ان کو لے کر آتا ہوں، اور وہاں سے چلا گیا۔ صفا نے کو داس سے نگاہ موبائل اسکرین پر ڈالی۔ وہ اسکرین خالی تھی۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ ابراہیم نامی شخص کا تو اس موبائل میں نمبر بھی سیو نہیں ہے۔ کوئی میسج، کوئی کال، کوئی نوٹیفیکیشن نہ تھا۔ کچھ ہی دیر میں آیت اپنا بیگ اٹھائے نیچے آئی۔ یونیفارم؟ صفا نے پوچھا تو آیت نے بیگ کی جانب اشارہ کیا۔ اوکے چلو۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ یاقوت اور مرجان بھی ساتھ چلتی ہے۔ دینا کہاں ہے؟ مرجان، صفا نے مڑ کر مرجان سے پوچھا۔ دینا سو چکی ہے، آپ لوگ جائیں؟ سیڑھیوں پر کھڑی زہرا نے جواب دیا۔ اس وقت؟ صفا نے اچھمبے سے دیکھا۔ ہاں وہ سو گئی ہے۔ زہرا کا لہجہ خشک تھا۔ صفا اور بچے منال سے اجازت لیتے چلے گئے تھے۔ منال اور پلوشہ خالہ اس وقت لاؤنج میں تھی۔ بولو اب، پلوشہ خالہ نے رازداری سے پوچھا۔ آپا، مجھے لگتا ہے کہ شہرین، ان کی آواز بھیگ گئی، تمہارا رابطہ ہوا ہے اس سے؟ وہ حیرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں بولی تھی۔ نہیں، 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، میرا اس سے رابطہ نہیں ہوا۔
اس وقت ملی تھی جب جب میں اس ملاقات کا بس آپ کو پتا ہے۔ وہ آنسو پوچھ رہی تھی۔ تو اب کیا ہوا ہے؟ آپ جانتی ہیں کہ بابا نے شہرین کو بے دخل کر دیا تھا؟ ہاں، مگر اب تم یہ سب کیوں دہرا رہی ہو؟ آپا، مجھے لگتا ہے کہ شہرین نہیں رہی۔ انہوں نے کھچ کے لیے کیا؟ یہ تم سے کس نے کہا؟ پلوشا خالہ کا چہرہ بھی پل میں بے رنگ ہوا تھا۔ وہ تینوں سہیلیاں تھیں، وہ بہنیں تھیں، وہ کزنز تھیں۔ وہ آپ کو یاد ہے نا؟ اس نے بتایا تھا کہ وہ مصر میں بہت طاقتور شخص کی بیوی ہے۔ ہاں بتایا تھا، تو اس کا شوہر اس وقت مصر کا ابھرتا ہوا لیڈر تھا۔ سب جانتے تھے کہ وہ صدر بن جائے گا۔ منال، پہیلیاں کیوں بجھوا رہی ہو؟ پلوشا خالہ کی بس ہوئی تھی۔ آپا، وہ شخص اور اس کی بیوی، وہ لوگ مر چکے ہیں۔ منال نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ کیا؟ پلوشا خالہ کی آنکھیں پھینک گئی۔ ہاں، مجھے یاقوت نے بتایا، کیونکہ حریہ ابراہیم کی پہلی بیوی اسی خاندان سے تھی، مگر ہو سکتا ہے وہ کسی اور کی بات کر رہا ہو۔ تمہیں پتہ ہے ان لوگوں کا خاندان بہت وسیع ہوتا ہے، چچا تایا کی اولاد، مگر وہ ایک ہی تھا۔ ان کو شیز کا پورا نام نہیں معلوم تھا، مگر پھر بھی تم حوصلہ کرو، ہم اس بارے میں ابراہیم سے پوچھ لیں گے۔ مگر وہ بھی تو فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ منال کا لہجہ بکھر سا گیا۔ اس کو واپس آنے دو، اللہ خیر کرے گا، تم دعا کرو۔ انہوں نے منال کو ساتھ لگایا اور تسلی دی۔ کسی نہ کسی طرح وہ ان کو قائل کر چکی تھی کہ وہ مرنے والا جوڑا شیس اور شہرین کا نہیں تھا، مگر منال کا دل بے چین تھا، اور وہ بے چینی کم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا۔ شٹ، اس کو کیا ہوا؟ آفیسرز کی جانب لپکا۔ وہ اسی کرسی پر آڑی ترچھی حالت میں پڑا تھا۔ آفیسر نے جلدی سے اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر دیکھا، وہ زندہ تھا۔ اس کی سانسیں بھی چل رہی تھیں، مگر دھڑکن بہت سست تھی۔ ہیلپ! وہ وہیں سے چلایا۔ وہ کسی قسم کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ باہر تعینات گارڈز فوراً اندر آئے۔ کچھ ہی دیر میں اس کو اسٹریچر پہ لٹایا گیا اور اس کو اسی ہیڈ کوارٹر کے ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ 3 دن گزر گئے۔ فارم ہاؤس کے سامنے ایک گاڑی آ کر رکی، جس میں سے سفیر اترا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا۔ دروازہ کھلا تو سامنے ہی ایک صوفے پر عیشا بیٹھی تھی، ہاتھ میں ایک پاپ کارن کا باؤل پکڑی، ٹی وی اسکرین پر نگاہیں جمائے وہ پرسکون تھی۔ اینا کہاں ہے؟ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ خیریت ہے؟ عیشا پلٹی۔ ہاں تم بتاؤ، اینا کہاں ہے؟ وہ کچھ سامان لینے مارکیٹ گئی ہے۔ کس سے پوچھ کر؟ سفیر نے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ ہوا کیا ہے؟ اب کی بار عیشا نے باؤل ٹیبل پر رکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم لوگ بے وقوف ہو یا بننے کی کوشش کرتے ہو؟ ایجنسی اس کو تلاش کر رہی ہے اور تم نے اس کو مارکیٹ بھیج دیا؟ کیوں؟ اس نے ایسا کیا کر دیا ہے جو ایجنسی اس کے پیچھے ہے؟ عیشا دماغ مت چاٹو۔ وہ سر پکڑ کر رہ گیا تھا۔ بھائی کیسے ہیں؟ اوپر کمرے میں ہے۔ دوپہر کو ٹمپریچر زیادہ ہو گیا تھا، میڈیسن دی ہے، اب بہتر ہے۔ اوکے۔ سفیر مزید کچھ کہے بنا سیڑھیاں پھلانگ گیا، جبکہ عیشا نے باؤل اٹھایا اور کچن کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے باؤل کچن میں رکھا اور ہاتھ دھوتے ہوئے باہر آئی اور گراؤنڈ فلور پر ہی ایک کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے بیڈ پر زرار شاید نیند میں تھا۔ اس نے ہلکی سی دستک دی تو وہ اٹھ گیا۔ کیسے ہو؟ وہ تھرما میٹر اٹھاتی اس کے پاس آئی۔ بہتر ہوں۔ عیشا اس کا ٹمپریچر چیک کر رہی تھی۔ ان دنوں وہی ان سب کا خیال رکھ رہی تھی، یا پھر قادر اور باقی لوگ دوسرے مینشن میں تھے جہاں سفیر ان کی دیکھ بھال کر رہا تھا، جبکہ فارم ہاؤس پر ابراہیم، زرار، اینا اور عیشا موجود ہوتے تھے۔ سفیر چکر لگا رہا تھا، مگر زیادہ وقت وہی وہاں ہوا کرتی تھی۔ اب تو بخار نہیں ہے۔ اس نے تھرما میٹر دیکھا۔ عیشا؟ زرار کی مدھم سی آواز آئی۔ ہاں بولو۔ وہ مصروف سی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے میڈیسن باکس دیکھا جہاں کچھ دوائیاں ختم ہو رہی تھیں۔ پاس پڑا نوٹ پیڈ اٹھایا اور ان کو نوٹ کرنا شروع کر دیا۔ میرا فون؟ مجھے نہیں پتا کہاں ہے۔ کیا چاہیے تمہیں؟ میں دوسرا فون لا دیتی ہوں۔ عیشا نے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں مجھے فون لا دو، مجھے ماں سے بات کرنی ہے۔ اچھا، میں لا کر دیتی ہوں۔ وہ مسکرا کر وہاں سے چلی گئی۔ زرار کچھ دیر چھت کو گھورتا رہا اور پھر سو گیا۔ بھائی؟ سفیر دروازہ کھولتے ہی پکار رہا تھا۔ سامنے وہ بیڈ پر ہی تھا، سینے پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے سفیر کی آواز پر آنکھیں کھول دی اور اٹھنے کی کوشش کی۔ بھائی؟ سفیر دروازہ کھولتے ہی پکار اٹھا تھا۔ سامنے وہ بیڈ پر ہی تھا، سینے پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے سفیر کی آواز پر آنکھیں کھول دی تھی اور اٹھنے کی کوشش کی۔ نہیں بھائی، لیٹے رہیں۔ سفیر نے آگے بڑھ کر اس کو سہارا دیا۔ میری شرٹ دو، وہ کرا کر بولا۔ مگر بھائی؟ سفیر؟ وہ ذرا سختی سے بولا تو سفیر نے اس کی وارڈروب میں سے ایک ڈریس شرٹ نکالی اور اس کے بٹن کھولے اور ابراہیم کو پہنا دی۔ فون دو۔
مگر بھائی وہ سفیر کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا۔ سفیر 5 دن ہو گئے ہیں، وہ مر جائے گی، اس نے کرب سے چور لہجے میں تھا۔ پر بھائی آپ کی یہ حالت دیکھ کر میں جانتا ہوں کہ خود کو کیسے دکھانا ہے، تم فون دو۔ سفیر نے ہار مانتے ہوئے اس کو فون دے دیا اور خود باہر نکل آیا۔ عیشا لاؤنج میں کھڑی فون کر رہی تھی۔ ہاں سنو، کچھ میڈیسنز کی لسٹ بھیج رہی ہوں، وہ لے آنا۔ وہ مصروف سی چٹ لیے کھڑی تھی۔ سفیر نے جھٹکے سے اسے فون لیا۔ سفیر کیا بدتمیزی ہے یہ، عیشا چلائے۔ ہیلو اینا، تم جہاں کہیں بھی ہو وہیں رہو، میں 10 منٹ میں لینے آ رہا ہوں تمہیں۔ مگر کیوں، کیا ہوا؟ اسکرین کے پاس اینا کی آواز گونجی تو سفیر مٹھیاں بھیج گیا۔ وہ جو تمہارا نیا نویلا دلہا بیٹھا ہے نا لاک اپ میں، اس کے لیے گواہی چاہیے ان لوگوں کو تمہاری، اس لیے جہاں ہوں وہیں رہو، لینے آ رہا ہوں میں تمہیں۔ وہ جبڑے بھینچے گر رہا ہے تو دوسری جانب ایک سپر سٹور پر کھڑی اینا کا چہرہ پل میں زرد ہوا تھا۔ وہ ایک ٹرالی تھامے کھڑی تھی جس میں گھر کا کچھ سامان تھا جو اس نے خریدا تھا۔ فون بند ہو چکا تھا مگر وہ ابھی تک اسی پوزیشن میں کھڑی تھی۔ 3 دنوں کی مسلسل جدوجہد اور مصروفیت کے باعث وہ اس شخص کو تو یکسر بھول چکی تھی۔ تو کیا وہ اس کی گواہی کا منتظر تھا؟ تو کیا اس کو اینا کی گواہی چاہیے تھی؟ تو کیا ابھی اینا کا سب سے بڑا امتحان باقی تھا؟ اس کی آنکھوں سے بے اختیار نمکین مایا جاری ہوا۔ دل ایک پل کے لیے بند ہوا تھا۔ سب سے بڑا امتحان تو اس کے حصے میں آیا تھا۔ ایک جانب باپ تھا تو دوسری جانب اس کا فرض۔ وہ اپنے باپ کی جان بچاتی تو اپنے فرض سے غداری کرتی، اور اگر فرض کو نبھاتی تو وہ ایک وقت میں 2 لوگوں کو کھو دیتی، اور دونوں ہی اس کو اپنی جان سے زیادہ عزیز تھے۔ اس نے ایک پل کے لیے آنکھیں موند لیں اور شدت سے دعا کی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے، خدا کرے اس کو اس وقت امتحان سے گزرنا نہ پڑے۔ مگر کبھی کبھار ہمارے اپنے امتحانوں کو، ہماری آزمائشوں کو دعائیں بھی نہیں پلٹ سکتی، کیونکہ کچھ تقدیریں لوہے محفوظ میں درج ہوتی ہیں۔ اس نے آنکھیں کھولیں۔ سپر سٹور کا گلاس ڈور کھلا تھا۔ 4 لوگ تھے سول کپڑوں میں۔ انہوں نے سٹور کیپر کو اپنا بیج دکھایا اور آگے بڑھ گئے، اور اینا وہیں کھڑی ساکت تھی، ان لوگوں کو اپنی جانب آتے دیکھتی ہوئی۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ زہرا سوپ بنا دو، منال لاؤنج میں بیٹھی تھی، میں بنا دیتی ہوں۔ زلیخا کی کچن سے آواز آئی۔ ہاں وہ بچپن سے تمہاری ہی مریض ہے، اس لیے تم ہی بنا دو۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی، ایک ہاتھ سے اپنی کنپٹی مسلتی ہوئی۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ دروازہ کھلا تو کوئی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا بیڈ کی جانب آیا۔ اس نے اپنا چھوٹا سا ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھا اور پھر وہیں سائڈ ٹیبل پر اپنا ایک آئس پیک اٹھایا اور اس کے ماتھے پر رکھا۔ سسک کر رہ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ آئس پیک کو اس کے ماتھے اور گالوں پر رکھ رہا تھا۔ نہ کرو، اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ ایک خالی سی آواز گونجی، مرجان۔ اس نے بند آنکھوں سے ہی اس کا چھوٹا سا ہاتھ پکڑا تھا۔ وہ وہیں کھڑا تھا، چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ دینا کہاں ہے؟ وہ یاقوت کے ساتھ ہے، آپ آرام کریں۔ وہ ابھی تک آئس پیک اس کے ماتھے پر رکھے ہوئے تھا۔ یہ بہت ٹھنڈا ہے۔ صفا نے اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا۔ کچھ دیر میں اچھا فیل کریں گی، بابا ایسے ہی کیا کرتے ہیں، وہ مدھم آواز میں بول رہا تھا، جبکہ بابا کے ذکر پر صفا کی آنکھیں ایک بار پھر سے جلنے لگی تھی۔ آنکھوں سے گرم آنسو بہہ کر اس کی کنپٹی میں جذب ہونے لگے تھے۔ وہ ٹھیک ہوں گے۔ مرجان کو اپنی ہی آواز سنائی دی تھی۔ وہ اس کو حوصلہ دے رہا تھا، حالانکہ وہ خود اس وقت اندر سے ٹوٹا ہوا تھا۔ باپ کی جدائی اور دل و دماغ میں چلتی ایک مسلسل جنگ۔ وہ اس 8 سالہ بچے کو بری طرح جھنجھوڑے ہوئی تھی۔ ہاں وہ ٹھیک ہوں گے۔ صفا کے لہجے میں دبا دبا سا غصہ تھا۔ پریٹی لیڈی۔ وہ آئس پیک رکھ کر اس کے پاس ہی ٹک گیا تھا۔ صفا کی آنکھیں اب کچھ کھل گئی تھیں۔ ہاں۔ صفا نے اس کی جانب کروٹ لی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر چوما۔ مجھے کچھ پوچھنا ہے۔ بولو میرے شہزادے، آپ سچ سچ بتائیں گی؟ میں بھلا اپنے شہزادے سے جھوٹ بول سکتی ہوں؟ اس کو اپنا جسم بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا، مگر مرجان کی ہر بات کا جواب وہ پورے ہوش میں دے رہی تھی۔ میں اب مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ وہ سر چکائے بیٹھا تھا۔ میری جان، میرے شہزادے۔ صفا نے اس کا اپنے ہاتھ پھر سے چوما تھا۔ کون سا بوجھ؟ وہ تڑپ کر رہ گئی۔ کوئی تھا ایسا جو آپ کو لائک کرتا تھا؟ اس نے بلاخر ایک ہی سانس میں بول دیا تھا۔ صفا کو لگا اس کے جسم کو کسی نے کانٹوں پر گھسیٹ دیا ہو۔ اس کو لگا کسی نے اس کے دل کا خون نچوڑ دیا ہو، اور وہ ابھی تک زندہ تھی، اس اذیت کو سہتی ہوئی۔ مرجان، اس کو اپنے لب ہلتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ پلیز یس اور نو۔ اس نے نگاہیں اٹھائیں اور صفا کی آنکھوں میں دیکھا۔
نیم تاریکی میں صفا کو لگا کہ مرجان کی آنکھیں اس کو چیر رہی ہیں۔ وہ ان آنکھوں کو پہچانتی تھی، وہ اس سے نگاہ سے واقف تھی، ان نگاہوں کے شر سے واقف تھی۔ وہ نگاہیں قید کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی، یس اور نو۔ وہ دوبارہ بولا، اس بار لہجہ پہلے سے زیادہ ڈیمانڈنگ تھا۔ صفا کی آنکھیں ایک ہی نقطے پر مرکوز ہو چکی تھی۔ پریٹی لیڈی، وہ لب نیچے غرایا۔ صفا کو لگا وہ مرجان کے سامنے نہیں ہے، وہ کسی بہت بڑے شخص کی عدالت میں ہے جس کے سامنے وہ بے بس تھی۔ آج تک مرجان گورسی تو صفا ابراہیم کی عدالت میں بری ہوتا آیا تھا، تو کیا آج صفا ابراہیم مرجان گورسی کی عدالت میں کوئی رعایت مل سکتی تھی؟ یس اور نو؟ ہاں۔ اس سے پہلے کہ مرجان مزید کچھ بولتا، صفا نے ایک لمبی سانس کھینچ کر جواب دیا، ہاں وہ کرتا تھا پسند۔ صفا کو نہیں معلوم تھا کہ وہ کیوں بتا رہی تھی، مگر وہ ان آنکھوں کے سامنے بے بس تھی۔ اور آپ نے دھوکہ دیا تھا؟ کیا آپ نے ماما کو؟ نہیں نہیں مرجان، یہ تم الزام نہیں لگا سکتے۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ آپ نے اور بابا نے؟ نہیں نہیں مرجان، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تم بہت چھوٹے ہو، تم ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ جو تم نے اپنی ذات پر صحیح ہے۔ صفا نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے، مگر آپ کو بتانا چاہیے تھا۔ وہ ہاتھ چھڑواتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ نہیں مرجان، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کو دور جاتا دیکھ کر صفا کی سانس اٹکنے لگی تھی۔ مرجان دروازے تک گیا۔ صفا نے ایک لمبی سانس کھینچی اور وہ بے جان ہو کر لڑک گئی۔ پریٹی لیڈی، وہ بھاگ کر صفا کے پاس آیا۔ پریٹی لیڈی، پریٹی، اس کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ کیا ہوا؟ صفا کی آواز نے اس کا خواب توڑا تھا۔ ہاں؟ مرجان کا چہرہ پسینے میں ڈوب چکا تھا۔ تم کچھ پوچھ رہے تھے؟ ہاں؟ نہیں تو وہ مرجان کو اپنی سانس بند ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ بولو مرجان، کون سی بات تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ صفا نے دل میں ایک پختہ عہد کر لیا تھا کہ اب بس ایک بار مرجان اپنے دل کی بے چینی ظاہر کرے، وہ اس کا وہم اس کی ہر بے چینی کو دور کر دے۔ نہیں۔ مرجان نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ ریسٹ کریں۔ اور وہاں سے جانے لگا تو سائڈ ٹیبل پر پڑا موبائل رنگ ہوا۔ صفا نے گردن موڑ کر دیکھا۔ مرجان نے اسکرین کی جانب دیکھا اور وہاں سے چلا گیا۔ صفا نے اس کے اس پراسرار رویے پر حیران تھے۔ اس نے بمشکل ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ اس وقت کوریڈور میں تھا جب سامنے سے زہرا آتی دکھائی دی۔ کہیں سے نہیں۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ مرجان گورسی پریشان ہے؟ اس کی آواز پر وہ رکا مگر پلٹا نہیں۔ مرجان گورسی اپنی ماں کا انتقام بھول چکا ہے۔ مرجان گورسی کی ماں کو دھوکہ دیا گیا اور اس کے مجرم سکون سے پھر رہے ہیں۔ واہ مرجان گورسی، واہ تمہارا انصاف۔ مرجان وہیں کھڑا رہا ساکت جامد۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ وہ دونوں پلٹے تو یاقوت کمرے کے دروازے میں کھڑا تھا۔ زہرا بڑی بری طرح ہڑبڑائی۔ کسی کی نہیں۔ دینا کہاں ہے؟ اس نے خود کو کمپوز کیا جبکہ مرجان کچھ فاصلے پر کھڑا تھا دونوں کو دیکھتا ہوا۔ وہ روم میں ہے؟ یاقوت نے ایک ترچھی نگاہ مرجان پر ڈالی۔ میں دیکھنے آئی تھی اس کو۔ وہ ایک نقلی سی مسکراہٹ سجائے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ تم نے ہوم ورک کر لیا؟ یاقوت نے جیبوں میں ہاتھ ڈالے۔ ہاں، وہ کہتا پلٹ گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ یاقوت نے صدا لگائی۔ لان میں؟ کیڑے لینے؟ یاقوت کی بات پر مرجان ہل نہ سکا۔ وہ وہیں ساکت ہو گیا۔ کال ریسیو ہوئی تو سامنے اس کا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ چہرہ مرجھا چکا تھا، چند ہی دنوں میں اپنی رونق ہو چکا تھا۔ وہ سرمئی آنکھیں بے نور معلوم ہوتی تھیں، ہونٹ خشک اور پھٹے ہوئے تھے، چہرے کی رنگت زرد پڑ رہی تھی۔ کیسی ہو؟ وہ نگاہ چرا گیا ہمیشہ کی طرح۔ صفا ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر پڑا لیمپ آن کیا۔ روشنی میں اس کے چہرے کے خد و خال مزید واضح ہوئے اور ابراہیم مزید غرق ہو گیا۔ وہ خاموش رہی تھی۔ صفا نے چہرہ چکا لیا۔ آنسو ایک بار پھر سے بہہ رہے تھے۔ وہ کچھ نہیں بول رہی تھی، نہ کوئی شکایت، نہ ہی کوئی غصہ۔ ادھر دیکھو۔ ابراہیم کو اپنے سینے سے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ صفا نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی ناک سرخ ہو رہی تھی۔ ابراہیم کو اپنے سینے میں اٹھتی ٹیسیں بھول چکی تھیں۔ وہ اس کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ دل میں ایک شدید سی لہر اٹھتی تھی اور وہ اس کیفیت سے یکسر انجان تھا۔ وہ اسکرین کے پار تھی، کہنے کو تو وہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھی، مگر ان کے درمیان فاصلہ تھا، بہت فاصلہ۔ وہ زمینی فاصلہ تھا، مگر ابراہیم کا دل چاہا کہ اس کو وہیں سے اپنے دل میں سما لے۔ ادھر دیکھو۔ وہ دوبارہ بولا، اس بار لہجے میں انس تھا۔ اس نے دوبارہ نفی میں سر ہلایا، یعنی صاف انکار تھا۔ ٹھیک ہے، کال بند کر دو۔ وہ صفاقے سے بولا تو صفا نے ایک جھٹکے سے چہرہ اوپر اٹھایا۔ وہ محفوظ ہوا تھا اور صفا کی آنکھوں میں صدمہ اترا تھا۔ اوکے، آئی ایم سوری۔
ابراہیم نے ایک ہاتھ سے کان پکڑنے کی کوشش کی تھی مگر سینے کی تکلیف کے باعث وہ حرکت نہ کر سکا۔ صفا گردن موڑ گئی۔ ناراض ہو؟ وہ اب شریر سے مسکان لیے پوچھ رہا تھا۔ صفا نے اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ ادھر دیکھو تو صحیح۔ وہ نچلا ہونٹ دبا گیا تھا۔ اپنی چھوٹی سی بیوی کو منا رہا تھا مگر نہیں جانتا تھا کہ اس کو کیسے منائے۔ وہ اس وقت واقعی بے بس تھا۔ وہ نہ تو اس کے پاس پہنچ سکتا تھا اور نہ ہی اس کو وہاں بلوا سکتا تھا۔ صفا، اس نے پکارا تو صفا نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا اور پھر ایک ہاتھ اپنے منہ پر رکھ کر اپنی ہچکیاں روکنے کی ناکام سعی کی۔ صفا، ادھر دیکھو۔ وہ بے چین ہوا تھا، بہت زیادہ بے چین، اتنا کہ وہ پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ سینے کی تکلیف اکثر نظر انداز ہوئی تھی۔ گریبان کے چند بٹن ابھی تک کھلے ہوئے تھے۔ پہلو بدلنے کے باعث اس کی پٹی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے جلدی سے فون پیچھے کیا اور اپنی شرٹ درست کی، جبکہ وہ تو بس رونے میں مصروف تھی۔ اس بات سے انجان کے مقابل کتنی بڑی جنگ لڑ کر آیا ہے۔ وہ اس سے کوئی رابطہ نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ مشن میں کامیاب رہے گا یا ناکام۔ وہ ایک خفیہ مشن تھا، ایجنسیز اور پولیس سے بھی خفیہ، اور ابراہیم اس خفیہ مشن کو خاموشی سے سر انجام دے کر واپس ہر شے پر کنٹرول چاہتا تھا۔ اس کمپاؤنڈ کے باہر بارے میں حسن کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ اینا کے ذریعے ابراہیم وہاں پہنچا۔ اگر ایجنسی کو اس بارے میں علم ہو جاتا تو وہ مجاہدین کو اپنے قابو میں کر لیتے، کیونکہ وہ صرف ابراہیم کی نظر میں مجاہد تھے، باقی دنیا کی نظر میں وہ لوگ باغی، شدت پسند اور دہشت گرد تھے۔ یہاں تو ممالک خود ساختہ گروپس کو دہشت گرد قرار دے دیتے ہیں۔ وہ تو پھر اپنی مرضی سے اس مشن کو سر انجام دے رہے تھے۔ یہی قانون ہے ہماری دنیا کا۔ ہم لوگ اپنی مرضی سے اپنے مقصد کے لیے کچھ عسکری گروہ بنا لیتے ہیں، عسکری گروہ بنا لیتے ہیں جو کہ آفیشل نہیں ہوتے، اور اگر بیرونی طاقتوں کو ان کے بارے میں علم ہو جائے تو پھر یا تو وہ گروہ بچتا ہے یا ملک کی ساکھ، اور یہاں ملک کی سلامتی اور ملک کی ساکھ بازی لے جاتی ہے، اور وہ اپنے ہی لوگوں کو غدار اور دہشت گرد قرار دے کر ان کے خلاف آپریشن شروع کر دیا جاتا ہے۔ وہ لوگ مسکراتے ہوئے اپنے ملک کے ارادوں کو دیکھ رہے تھے، اداروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کل تک ان کو ہدایات دے رہے تھے، آج ان کے خلاف زہر اگلتے ہوئے ان کے خاتمے کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ اس صورت میں اگر ابراہیم گرفتار ہو جاتا، اس کے خاندان کو ٹریس کرنا ان لوگوں کے لیے مزید آسان ہو جاتا۔ وہ اپنے پیچھے ایسا کوئی کمزور ثبوت نہیں چھوڑ سکتا تھا جس سے اس کا خاندان ایسی کسی مشکل میں پھنس سکے۔ وہ اپنی جگہ ٹھیک تھا اور صفا اپنی جگہ درست، سب نے اپنی اپنی جگہ درست تھے، بس وقت غلط تھا۔ یاقوت چلتا ہوا آیا اور مرجان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مرجان نے پلٹ کر نہیں دیکھا، جبکہ یاقوت اس کے بائیں جانب آ کھڑا ہوا۔ بھائی، کیوں کر رہے ہو ایسا؟ یاقوت کے انداز میں نرمی اور فکر واضح تھے۔ اپنے کام سے کام رکھو۔ مرجان ایک نقطے پر نگاہ جمائے بولا، نہیں بھائی، نہیں میرے بھائی، تم اور میں ایک جسم دو جان ہیں، ہے نا؟ ماما کیا کہتی تھی؟ یاقوت نے ایک ناکام سے سعی کی تھی اس کو باور کروانے کی۔ مرجان جواب میں خاموش رہا۔ کیا تم ماما کو تکلیف دینا چاہتے ہو؟ یاقوت نے گردن موڑ کر مرجان کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں۔ مرجان کا یک لفظی جواب سن کر یاقوت کو کچھ سکون ہوا۔ تو پھر کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ ماما نے ہمیں یہ کبھی نہیں سکھایا تھا، میں سزا دے رہا تھا۔ مرجان کے لب ہلے۔ یاقوت نے اچھبے سے اس کو دیکھا اور 2 قدم چل کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مرجان گردن جھکا گیا۔ کس کو اور کیسی سزا؟ ان لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے بھائی۔ مرجان نے نگاہ اٹھائی تو اس کی آنکھیں نم تھی۔ کن لوگوں نے؟ یاقوت کو ابھی تک اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بابا اور پریٹی لیڈی نے۔ اس نے اپنے ننھے ہاتھ کی پشت سے آنکھوں میں امڑتی نمی پہنچی تھی۔ پوری بات بتاؤ۔ یاقوت بھی اب کی بار بے چین سا ہوا تھا۔ بابا نے پریٹی لیڈی سے بہت پہلے شادی کر لی تھی، اور جب وہ مصر گئی تھیں تو بابا کی بیوی بن کر ہی گئی تھی، حالانکہ ہم سب سے کہا تھا کہ وہ بابا کی کزن ہے۔ اور یاقوت تحمل سے سن رہا تھا، اور یہ بھی کہ پریٹی لیڈی کو کوئی پسند کرتا تھا، اور وہ بھی شاید۔ مرجان کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ یاقوت کے چہرے کے رنگ پھیکے سے پڑ گئے تھے۔ اس کی نظر میں صفا کے لیے بہت عزت تھی۔ وہ اس کو قبول کرنے لگا تھا، بے شک وہ مرجان کی طرح ولہانگی کا اظہار نہیں کرتا تھا، مگر صفا کا اس کے دل میں ایک الگ سا مقام تھا۔ مرجان نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، لیکن میں جب ان کو سزا دیتا ہوں مجھے بہت گلٹی فیل ہوتا ہے بھائی۔ مرجان نے بھرائی آواز میں کہا تھا، حلق میں آنسو اٹک رہے تھے مگر ان کو بہنے کی اجازت نہ تھی۔ اور تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟
याकूत ने कुछ सोचकर पूछा। मरजान ने अचानक इसकी आंखों में देखा और वहाँ कुछ और था। क्या तुम मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे? मरजान एक कदम पीछे हटा। कर रहा हूँ, मगर ये बताओ कि ये सब किसने कहा है? याकूत ने सपाट चेहरे के साथ अपनी बात पर जोर दिया। मरजान के स्याह पलकों में जंबिश हुई। मुझे मुझे खुद पता चल गया था। मरजान ने झूठ बोल दिया। तो क्या मरजान झूठ बोलता है? याकूत ने एक गहरी निगाह मरजान पर डाली, क्योंकि वो जब जब झूठ बोलता था इसकी स्याह पलकें लरसने लगती थीं। मरजान ने निगाहें नहीं उठाई। मरजान बताना नहीं चाहता। इसने प्रॉमिस किया है किसी से। इसने अब की बार सच बोल दिया था। मगर मेरी बात सुनो भाई। याकूत ने कुछ सोचकर मरजान का हाथ पकड़ा। वो बाबा हैं, हमारे बाबा। इस दुनिया में हम अगर किसी पर ट्रस्ट कर सकते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे बाबा हैं। मामा ने भी आज तक यही सिखाया था कि अपने माँ बाप की नीयत पर कभी शक नहीं करते। वो सांस लेने को रुका। तुम भले सिफा आंटी की बात का यकीन ना करो, मगर बाबा की बात का करो। वो आ जाएं तो इनसे बेशक सब कुछ पूछ लो, क्योंकि मामा कहती थी कि वो दिल में बातें नहीं रखनी चाहिए। और एक बार फिर से इसको समझा रहा था। मैं ट्रस्ट करना चाहता हूँ। मरजान मिनमिनाया। तो फिर करो ट्रस्ट, क्योंकि जब हम ट्रस्ट कर लेते हैं तो फिर शक की गुंजाइश नहीं होती। अगर तुम्हें ट्रस्ट नहीं है, तुम पहले इंक्वायरी कर लो। फिर अगर ट्रस्ट कर लिया तो इंक्वायरी ना करो, क्योंकि वो बड़े हैं, यकीनन वो लोग हमसे बेहतर समझते हैं। याकूत की बात पर मरजान ने निगाह उठाई। तो क्या बड़े हमेशा सही होते हैं? इसने मासूमियत से पूछा। आई गेस। याकूत ने कंधे उचका दिए। तो फिर मैं कब बड़ा हूँगा? मरजान को अपनी हालत की खुद समझ नहीं आ रही थी। हम जल्द बड़े हो जाएंगे, मगर तब तक तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे बाबा नाराज़ हो। चलें कमरे में? इसने प्यार से कहते हुए मरजान के कंधे पर बाजू फैलाए। मरजान ने एक निगाह इसको देखा और फिर इसके साथ कमरे में चला गया। आज फिर से याकूत ने मरजान को स्याह पत्थर बनने से रोक लिया था। वो इसकी एनर्जी अपने अंदर जज्ब करना जानता था। शायद वो दोनों ही एक दूसरे के लिए लाजिम व मुलजिम थे। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।